القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سورۃ القاریعہ. سورہ کی ابتدا لفظ القاریعہ سے ہے. قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے القاریعہ، جس میں قیامت کا تذکرہ ہے پورے سورے میں، اور قیامت کے وقت پر ہولناکیوں کا ذکر ہے. اچھے اور برے بندوں کا حال باعتبار عمل کے اس کی نوعیت کیا ہوگی اس کا تذکرہ ہے. بالکل اسی انداز میں جو القاریات ما القاریات وما ادراک ما القاریہ، اس کی وضاحت پارے 29 میں سورہ حاقہ کے اندر بھی الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، قریب قریب یہی معنی، یہی مطلب اس کا تذکرہ گزرا ہے. قیامت کا ایک نام نہیں، کئی نام. جو کئی نام ہیں دراصل قیامت کے کئی کام ہیں، جو کام اس دن ہونے والے ہیں. اس دن جو کیفیتیں ہوں گی، ہر کیفیت ہولناک قسم کی ہوگی. قیامت کے اوپر ایمان رکھنا، یقین رکھنا بھی ایمان کا حصہ ہے. اس کے ایمان رکھنے کی نوعیت کیا ہے؟ قرآن نے جگہ جگہ اس کے مختلف کام، مختلف کیفیات، مختلف قسم کے ہولناکیاں جو ہوں گی اس کی تفصیل قرآن نے ذکر کی ہے. اس تفصیل سے واقفیت رکھنا تو گویا قیامت کے قائم ہونے کا یقین رکھنا، اس کے اوپر نفس ایمان کا کمال پیدا ہوگا. القاریہ کے معنی کھڑکھڑانا، کھٹکھٹانا. دروازے کو بھی کوئی شخص آ کر زور سے کھٹ کھٹ مارتا ہے تو عربی میں اس کو القاریہ کہتے ہیں. من القاریہ، دروازہ مارنے والے صاحب کون ہیں؟ من القاریہ الباب. قیامت جب قائم ہوگی، ہولناکیوں کی وجہ سے دل کی گھبراہٹ بڑھ جائے گی، مختلف قسم کی آوازیں اس کے کانوں میں کھڑکھڑاہٹ پیدا کرتی ہیں. سابق سے پہلا سورہ جو زلزال گزرا ہے، وہاں تو قاریہ جو کیفیت ہوگی وہاں زلزلے کے عنوان سے ذکر کیا گیا کہ سارے دنیا کے ابتدا سے لے کر انتہا تک جو زلزلے ہوئے، ان تمام زلزلوں کا مجموعہ اس سے بڑی کیفیت والی وہ چیز ہوگی. تو اس لیے ذکر کرتے ہیں، یاد دلاتے ہیں. یاد دلانے کا ایک طریقہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ دیکھو قاریہ، کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ وہ کھڑکھڑانے والی چیز. وما ادراک ما القاریہ، تم جانو گے کیسا کہ وہ کھڑکھڑانے والی ہے کیا چیز. اہمیت دے کر غیر مومن کو ایمان کی طرف اور مومن کو
ایمان میں استقامت پختگی والی کیفیت پیدا کرنے کے لیے تھوڑی سی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ اس دن ہونے والا یہ ہے کہ جو ہیبت ہوگی، ہولناکیاں ہوں گی، تو تمام کے تمام لوگ مومن غیر مومن سب کے سب حشر کے میدان میں اس طرح پھیل جائیں گے جس طرح کہ فضا میں انسان دیکھا ہے، فضا میں ٹڈے کثرت کے ساتھ پھیل جاتے ہیں، کوئی ترتیب نہیں۔ شہریوں کو شہری زندگی میں اس کے موقع بہت کم ملتے ہیں۔ بہت سارے ترجمے چونکہ عین فطرت سے تقاضا رکھنے والی کیفیتوں کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، شہریوں کا ایک بڑا حصہ جو صرف شہر کے حدود میں زندگی گزارتے ہیں، کہیں ایک چیزوں کا ان کو سمجھانا مسئلہ ہو جاتا ہے یا اس کی کیفیت پوری طرح سامنے آ نہیں پاتی۔ تو جس طرح پھیلے ہوئے ٹڈے بے ترتیب کثرت کے ساتھ پوری فضا میں پھیل جاتے ہیں، بس اسی طرح میدان حشر کے اندر سب کے سب پھیل جائیں گے۔ ٹڈی دل ایک ہوتا ہے جو لاکھوں میں کی تعداد میں ایک ساتھ اڑتا ہے، اور جب وہ کسی جگہ بیٹھتا ہے صرف کچھ سیکنڈوں کے لیے بیٹھتا ہے، بیٹھ کر جب اڑتا ہے تو اتنے علاقے کے کسی بھی درخت کا نہ پھل باقی رہتا، نہ پتا باقی رہتا، نہ پھول باقی رہتا۔ اللہ تعالیٰ عذاب کے بھیجنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس بستی کے پر ٹڈی دل کو مسلط کر دیتے ہیں، ٹڈی دل کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے احادیث میں، جب تک وہ ٹڈی دل موجود ہے دنیا موجود ہے، اور جس وقت ٹڈی دل ختم ہو جائے گا تو دنیا بھی ختم ہو۔ ایک تفصیل ہے، اس کی تفصیلات کا وقت نہیں۔ بہرحال جو بے چینی، حیرانی، پریشانی میں سب کے سب پھیل جائیں گے، یہ پریشانی غیر مومن والوں کے لیے سب سے زیادہ ہوں گی ہیبت کے، اس میں ایمان والوں کے لیے البتہ کچھ اطمینان والی کیفیت پیدا ہوگی، جبکہ ان کے لیے بھی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے، وہ کئی مرحلے گزریں گے۔ اور اس دن کیفیتیں ہوں گی قیامت کے دن، سارے کے سارے پہاڑ رنگین روئی تھنکی ہوئی جب ہوا میں اڑ رہی ہو، مختلف رنگ کی روئی جس طرح نظر آتی ہے، اس طرح سارے کے سارے پہاڑ بھی اس طرح اپنے زمین سے وجود کھو دیں گے، اڑیں گے۔ قرآن میں دوسری جگہ بلکہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی بات۔ سیر و سیاحت جو کرتے ہیں پہاڑوں کو دیکھیے، پہاڑ بھی مختلف رنگ کے ہوتے ہیں۔ جب سارے پہاڑ جب اڑیں گے تو اس کا رنگ الگ، اس کا رنگ الگ، اس کا رنگ الگ، اس کا رنگ الگ، اور اس طرح اڑ رہے ہیں جس طرح کی روئی کو دھنکنے کے وقت پر روئی مختلف بکھر کے اڑنے لگتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ رنگین روئی عام طور پر جو کاش کرتا ہے انسان وہ سفید روئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بعض قدرتی پیداوار کے طرف بھی ہیں رنگین روئی، مختلف رنگ کی روئی، بڑے بڑے پھل کی درخت، پھل کی شکل ہوتی ہے، پھل کو توڑنے کے بعد کافی مقدار میں اس کے اندر روئی کی پیداوار ہوتی ہے۔ الغرض انسان کی جتنی چیزیں استعمال کی ہیں کم و بیش پوری کی پوری سب زمین کی پیداوار، اور زمین کے اندر پیداوار قدرت کی پیداوار، خالق خداوندی کی عطا اور تعین ہے۔ الغرض سب سے طاقتور مضبوط جو زمین کو تھامے ہوئی چیز پہاڑ ہیں، وہ پہاڑ بھی اپنا وجود کھو دیں گے۔ اس وقت کی کیفیت میں سارے انسان سب سے زیادہ پریشان، تو لہذا اس وقت کیا کیا جا سکتا ہے
اس وقت سکون پانا ہے تو یہ، سکون نہ پانا ہے تو یہ. تو اس سورہ کے اندر خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ دیکھو تم اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کرتے ہو، اچھا کرتے ہو یا برا کرتے ہو، جو اچھا کرتے ہو بتایا وہ طریقہ جو اچھا ہے اس طریقے کے مطابق ہو تو اچھا ہے، اس کے خلاف ہے، نفس کے موافق ہے، اپنی غرض کے موافق ہے، دنیا والوں کی اتباع میں ہے تو وہ برا ہے. تو اس وقت تمام انسانوں کے زندگی کے سارے اعمال کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، گنتی نہیں کی جائے گی. جس کے عمل میں جتنا زیادہ وزن ہے بس وہ بچ پائے گا. اس کے اندر یہ بھی اشارہ ہے تمہاری کثرت کے ساتھ نمازیں، زیادہ روزہ رکھنا یہ بھی کمانے والا نہیں، بے وزن ہو سکتے ہیں. اس کے اندر وزن پیدا کرو، نماز کے اندر وزن پیدا کرو، اس کے آداب کو بجا لانا، خشوع و خضوع کے ساتھ پورے ادب کے ساتھ اس کو ادا کرنا، عبادت کو عبادت کے طریقے پر. اسی طرح روزے کو بھی عبادت کا درجہ دے کر حکم خداوندی کی تعمیل و تکمیل میں، حتیٰ کہ 1 روپیہ بھی اگر خیرات کر رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، اپنے نفس کو بچانے کے لیے. فقیر تنگ کر رہا ہے، یہ دے بغیر میرا پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے، بس دے دو، اس سے دامن اپنا بچا لو، اس عنوان سے دینا یہ بے وزن والی چیز ہے. روپیہ تو گیا، اس روپیے کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کی ضرورت کی تعمیل و تکمیل کے لیے آخرت کے عنوان سے عطا کرنا یہ وزن پیدا کرتا ہے. تو لہذا ذکر کرتے ہیں اما من ثقلت موازینہ، جو بھی انسان ہے اس کے تمام کے تمام اس کا میزان نامہ اعمال کو جو تولا جائے گا اگر وہ بھاری بھرکم ہے، فهو فی عیشۃ راضیہ، بس وہ اپنی پسند کی، مرضی کی اور آرام دہ خوشحال زندگی کے اندر وہ رہے گا. اس لیے ذکر خداوندی یہ زیادہ وزن پیدا کرتے ہیں. نیت کے خلوص والی کیفیت کے حکم کے ساتھ امام بخاری نے کتاب کی ابتدا کی حدیث کی انما الاعمال بالنیات سے، اور اختتام کیا ذکر والی حدیث کے اوپر. فرمایا کہ 2 کلمے اللہ کے ایسے ہیں جو انسان کی زبان کے اوپر ادا کرنے میں بڑے آسان، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس وزن رکھنے میں سب سے زیادہ بھاری برکت. اور یہ 2 کلمے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب، پسندیدہ، پیارے ہیں. وہ فرمایا کہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس طرح پڑھنا ہے، یا سبحان اللہ بحمدہ و سبحان اللہ العظیم، وہ کے اضافے کے ساتھ یا بغیر وہ کے، دونوں طریقے سے حدیث کے ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کی حمد کا بیان کرنا، پھر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اقرار کرنا. یہ 2 کلمے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں. تمہاری زبانوں کے اوپر ادا کرنے میں بڑے آسان ہیں، لیکن تمہارے نام اعمال کو تولتے وقت پر سب سے زیادہ بھاری بھرکم وزن رکھنے والے ہیں. تو الغرض انسان کے عمل کے اندر اخلاص والی کیفیت ساری کے ساری چیزوں میں یہ وزندار کیفیت والے بنا دیتے ہیں اعمال جو آخرت میں کام آئیں گے. وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی، خوشنودی کی نیت کے ساتھ کرنا. اما من خفت موازین ہو، ہاں وہ شخص جس کے نام اعمال کا وزن سب سے ہلکا ہو جائے گا، دکھنے میں پہاڑوں جیسے ہوں گے، وزن کے اندر اس کا کوئی وزن نہیں رہے گا. یوں سمجھو کہ ہر چیز کا ایک ویالو رہے گا، اس ویالو جس چیز کا جیسا رہے گا اس کے اوپر چلے گا. فَأُمُّهُ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ، دوزخ کا ایک مخصوص مقام. سادے سیدھے الفاظ میں دوزخ اس کی ہولناکیاں اس کا مقام ہوگا. تم کیا سمجھتے ہو یہ ہاویہ ہے کیا چیز؟ اجی ہاویہ کی وضاحت خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نارن حامیہ، انتہائی شدید
تیز کھولتی ہوئی آگ ہے، بہت تیز قسم کی آگ، یعنی بد عملیوں والوں کو انتہائی شدت والے آگ کے عذاب والا اس کا ٹھکانہ ہوگا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ انتہائی سرسری طور پر اچھے اور برے اعمال، اچھے اور برے بندوں کو عمل کے لحاظ سے تقسیم کر دیا۔ پھر اس کے بعد پھر حساب و کتاب کے اندر جزوی اور کلی حساب ہوگا، اس میں درجے متفاوت ہوں گے، نیکوں کے درجے الگ الگ نیکیوں کے اعمال کے لحاظ سے، بروں کے درجے الگ الگ برائیوں کے اعتبار سے، لیکن پوری ایک بڑی تقسیم کے اندر نام اعمال کو توڑ کر دونوں کو علیحدہ کر دیا جائے گا، اچھے لوگوں کو الگ، برے لوگوں کا عمل، وہ وزن ناپ تول کی بنیاد کے اوپر الگ الگ ہوں گے۔ پھر اس کے بعد درجہ بندی، جنتیوں کو جنت کے لیے درجے الگ ہوں گے، دوزخیوں کو دوزخ کے درجے الگ ہوں گے۔